السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، حج سے متعلق ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فما تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی۔ پس وہ آدمی جس نے نفع اٹھایا عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر، پس جو میسر ہو وہ دے ہدی سے۔ فمن لم یجد، اگر کوئی ہدی نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 روزے اذا رجعتم جب تم لوٹو، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہوئے۔ میرے محترم دوستو، حج تمتع کسے کہتے ہیں؟ حج تمتع یہ ہے کہ آدمی ایک ہی سفر میں پہلے عمرہ ادا کر لے، جب عمرہ ادا کر لے تو پھر احرام سے بھی باہر ہو گیا، پھر دوبارہ سے حج کا احرام باندھے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور حج قران یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا اکٹھے احرام باندھا جائے، دونوں کے اکٹھے ہی افعال ادا کیے جائیں، پھر اکٹھے ہی دونوں سے حلالی ہو جائے، آدمی احرام سے باہر ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ جس آدمی نے 2 نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیا کہ ایک ہی سفر میں اس نے عمرہ بھی کر لیا، پھر ایک ہی سفر میں اس نے حج بھی کر لیا، تو اب اس کے لیے دم تمتع یعنی شکرانے کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس قربانی کے جانور کے خریدنے کی رقم موجود نہیں ہے، تو پھر قرآن کریم میں حکم یہ ہے اس کے لیے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، کہ ایام حج میں اس نے 3 روزے رکھنے ہیں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم لوٹو گھر کو۔ میرے محترم دوستو، اس کے متعلق فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ پہلے جو 3 روزے اس نے رکھنے ہیں وہ 10 ذی الحجہ سے پہلے رکھے۔ اب ان روزوں میں یہ ہے کہ مسلسل بھی رکھ سکتا ہے، وقفے سے بھی رکھ سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ مسلسل رکھے، کوشش یہ کرے کہ 7 ذی الحجہ کا، 8 ذی الحجہ کا اور 9 ذی الحجہ کا، آخری تاریخ 9 ذی الحجہ کی ہو، یہ 3 روزے رکھ لیں۔ اور باقی جو 7 روزے ہیں، اذا رجعتم اے اذا فرغتم من اعمال باقی روزے اس وقت رکھنے ہیں۔ اب وہ روزے چاہے تم مکہ مکرمہ میں ہو تو وہیں رکھ لو، یا جو ہے گھر واپس آ جاؤ تو اس وقت بھی تم رکھ سکتے ہو۔ بہرحال پہلے 3 روزے رکھنا یہ 10 ذی الحجہ سے پہلے ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی نے پہلے 3 روزے نہیں رکھے اور پھر بعد میں وہ یہ چاہے کہ اب میں ہدی کی جگہ روزے رکھنا چاہوں، اب روزے کافی نہیں ہوں گے، اب اس کو دم ہی دینا پڑے گا۔ باقی یہاں یہ بھی سمجھیں کہ یہ جو دم ہے یعنی یہ جو قربانی ہے یہ عام قربانی کے علاوہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف یہ بھی وہی قربانی ہوتی ہے، یہ قربانی اور ہے، اس کو دم تمتع کہتے ہیں، دم شکر بھی کہتے ہیں، اور دوسری قربانی الگ ہوتی ہے۔ بہرحال جی، یہ روزے جو ہیں ان کا 3 روزوں کا رکھنا 10 ذی الحجہ سے پہلے ضروری ہے۔ اگر کسی نے نہیں رکھے تو پھر اس کے اوپر دم ہی واجب ہوگا۔ بعض لوگ اس کے بارے میں جو ہے وہ غلط اس کی تشریح کر رہے ہیں، اس لیے میں نے سمجھا کہ اس کے متعلق آگاہ کر دوں اور اس کے مطلب جو صحیح مطلب ہے وہ آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔